پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، اپوزیشن، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے گھر بھیجیں۔ لیکن کیا پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی واقعی یہ چاہتے ہیں؟ اور اگر واقعی یہ چاہتے ہیں تو جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں آ کے ان کے پاس ان چیزوں کے سلوشنز ہیں؟ اور اب جو تیاری ہو رہی ہے کہ جلسے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد کی جو صورتحال بنے گی اس میں چند بیانات دیے جائیں گے، اور جو بیانات کی تیاری ہو رہی ہے کیا وہ بیانات اسی طرح کے ہوں گے جو ہم نے 2020 میں بھی سنے؟ اور خاص طور پہ 2020 نومبر میں تو ڈیڈ لائنز بھی دی گئی تھی کہ 2021 جنوری تک یہ ہو جائے گا، یہ حکومت گھر چلی جائے گی، مارچ تک حکومت گھر چلی جائے گی، اور اب ہم 2021 کی نومبر میں ایک دفعہ پھر پہنچ گئے ہیں۔ اور 2021 کی نومبر میں آج پھر بیانات شروع ہوئے ہیں کہ جناب اس دفعہ تو بالکل اپوزیشن متحد ہے اور ہم مل کے گھر بھیجیں گے۔ آج عشائیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا تھا، اس میں شریک بھی ہوئے۔ 2 حکومتی بلز کو شکست بھی ہوئی، اپوزیشن نے 2 حکومتی بل مسترد کیے اپنے زیادہ نمبرز کی وجہ سے۔ حکومتی ارکان شاید انٹرسٹ لوز کر گئے تھے، تھکے ہوئے ہوں گے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی لمبی میٹنگ اور اس کے علاوہ حکومتی کام شاید ہوں گے، لیکن ایک بڑی شکست ہے سمبولک طور پہ۔ لیکن حکومت کو اس سے خطرہ نہیں۔ جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ آ رہا ہے جس میں کہ حکومت چاہے گی کہ کافی سارا لیجسلیٹو ایجنڈا جو ہے اس پہ بلز پاس کروائیں، اور خاص طور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور نیب میں چند اصلاحات، حکومت کے کہنے کے مطابق اصلاحاتی بل جو ہے اس کو بھی پاس کروایا جائے۔ اور اپوزیشن کہتی ہے ان 2 بلز کو تو بالکل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ تو اگلے 2-3 دن میں ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ پروگرام کے اگلے حصے میں چل کے آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کیا وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لانے کی کوششیں کر رہی ہے، اور اس پوائنٹ پہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرے گی۔ نمبرز گیم کے حوالے سے اور جو اسٹریٹجی ہے، پہلے والی اسٹریٹجی اور اب کی اسٹریٹجی میں کیا کوئی فرق ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، دا اکانومسٹ دنیا کا ایک عالمی جریدہ، اس میں پاکستان کا جو نارملسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ آیا ہے، اور اس کا کریڈٹ این سی او سی کو جاتا ہے۔ این سی او سی ناظرین وہ فورم ہے جو کہ اس حکومت نے بار بار پچھلے 3 سال میں کہا کہ جی ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا پیج ایک ہی ہے، جو 1 پیج کا منترا جس کو کہتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں این سی او سی میں دیکھنے میں ملا۔ اور این سی او سی نے جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی اس حوالے سے اپنائی، جو اس میں خاص طور پہ ایک آئی ایس پی آر کا کردار تھا میجر بابر افتخار کا، اور بیہائنڈ دا سینز کافی سارا کام جس میں کہ آئی ایس پی آر کو ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹیز ہو چکی ہے، اس کے ریزلٹس اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے۔ تو اس کی تفصیلات کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن آج پاکستان کے عام آدمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو زیادہ تر آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے معاشی معاملات، مہنگائی، انفلیشن، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت، روپے کی بے قدری، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا وزیر اعظم اور ان کی ٹیم، جو معاشی ٹیم عوام کو صورتحال دکھا رہی ہے، اس میں کہیں پہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے، اور اگر گنجائش ہے تو کہاں پہ، اور کیا اعداد و شمار وہ جو دے رہے ہیں وہ صحیح؟ اور اس حوالے سے حکومت کو بارہا باقاعدہ طور پہ آگاہی بھی دی گئی، وارننگز بھی دی گئیں، اور ایک شخص جو باقاعدہ طور پہ ریڈ فلیگ ریز کرتے رہے وہ ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پرنسپل ہیں نسٹ کے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ پہلا سوال تو یہ، کیا حکومت کی معاشی سمت درست ہے؟ حکومت کی معاشی سمت جو ہے وہ مئی 2021 کہہ لیں یا بجٹ کے بعد سے ڈائریکشن چینج ہو گیا۔ حکومت جو ہے اپنے جو 4تھے سال میں داخل ہو رہی تھی، اور یعنی کہ 3را سال اپنا ختم ہو رہا تھا، تو آپ یقین کریں کہ ہر چیز ٹھیک ڈائریکشن میں جاری تھی۔ ایز اے اکانومسٹ میں آپ سے کہوں گا کہ ڈائریکشن بالکل صحیح تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی اپ بیٹ ہو چکا تھا۔ میں بھی بڑا خوش تھا کہ چلو ڈائریکشن پکڑ لیا ہے اور اب ہم ٹھیک جائیں گے۔ یہ 4تھ ایئر جو ہے گورنمنٹ کا، یہ بہت ٹھیک جائے گا، اور پھر آخری سال جو ہوتا ہے اس میں
یہی چیز جو ہے نظر آئے گی، کیونکہ لوگ شروع کے سالوں کو بھول جائیں گے، وہ جو امیڈیٹ سال ہوتا ہے اسی کو وہ یاد رکھیں گے۔ لیکن پھر ایسا لگا کہ کہیں سے کسی کو اشارہ ہوا ہے کہ کھیل کو بگاڑ دو، اور یہ کھیل کا بگاڑ شروع ہوا ہے تقریباً 2 مئی 2001 سے، اور جس تیزی سے 2 مئی 2021 سے اور اس تیزی سے جو اس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے، خاص کر ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے 152 سے سلسلہ شروع ہوا اور چند مہینوں میں وہ 175 پہ پہنچ گیا۔ لیکن اب تو کم آ گیا ہے۔ وہ کم کیوں آیا ہے؟ نہ وہ اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن یہ تو بہت اچھی چیز ہے بقول گورنر اسٹیٹ بینک کے، اور وہ کہتے ہیں اس سے چند لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کیا کہا گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب نے؟ غالباً برطانیہ میں یہ بات انہوں نے کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کے اوپر جانے سے کچھ لوگوں کا نقصان، لیکن کچھ لوگوں کا فائدہ۔ اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے، جو کہ ایڈیشنل پیسہ ان لوگوں کو جا رہا ہے۔ ہر چیز میں، ہر پالیسی معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب 500 ارب روپے اور اس سے چند لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ کتنی تعداد ہے جن کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ جب ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے دیکھیں کہ جس میں ہم لوگوں سے جب سوالات کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کہیں ریمیٹنس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو یہ 5 سے 6% ہاؤس ہولڈ ہیں ہمارے، 5 سے 6%۔ تو گورنر صاحب یہ 5 سے 6% لوگوں کی بات کر رہے تھے۔ میرے خیال میں 95%۔ دس از دا موسٹ ایڈیاٹک اسٹیٹمنٹ ون کین میڈ سٹنگ ان سچ اے امپورٹنٹ پوزیشن، یہ میں کہوں گا۔ یا تو ان کو پاکستان کے معاشرے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ تو ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ ہیں نا، تو ان کو تو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جو آیا منہ میں انہوں نے بول دیا، اس کے بعد میرے خیال میں بہت کرٹیسزم ہوا ہے تھرو آؤٹ، اور بلکہ میں جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں خاقان عباسی صاحب، ان کا میں دیکھ رہا تھا ندیم ملک کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ وہ ریزائن کر کے چلے جائیں۔ تو اس سے زیادہ اور کیا باتیں کی جا سکتی ہیں؟ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس ایکسچینج ریٹ نے بڑی تباہی پھیری ہے پاکستان کو۔ آج آپ جو مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں، ہر طرف جو ہاہاکار مچا ہوا ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس ایکسچینج ریٹ کا ہے۔ دیکھیں، ہم جب تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں، بالکل بڑھ رہی ہیں، وہ کہاں سے بڑھ رہی ہیں؟ ہم یہ بتانا قوم کو ہم نہیں بتاتے کہ یہ ایک ان نیچرل جگہ سے بڑھ رہی ہے، یعنی کہ یہ تقریباً $37-38 اے بیرل پہ آ گیا تھا جب پینڈیمک کا پیک تھا، جب دنیا کی مارکیٹ ساری بند ہو گئی تھی، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، تو اس وقت تیل کی ڈیمانڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، تو تیل کی پرائسز نیچے آ گئی، بہت نیچے آ گئی تھی۔ اب دنیا کی مارکیٹ نارملسی کی طرف جا رہی ہے، مارکیٹ کھل رہی ہے، ایئر لائنز کھل چکے ہیں، تو ڈیمانڈ فار آئل بڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ $35-40 سے، اب یہ بڑھتے 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 اس وقت کوئی $85 کے بیرل پہ آیا ہے۔ کیا یہ جو ہے، یہ تو ایک ان نیچرل جگہ سے ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ نارمل تو یہی رہتا تھا، 80-90-100 اسی کے رینج میں تیل کی قیمتیں رہی ہیں۔ یہ 2013-2014 میں یہ تقریباً $108-110 پاکستان میں تیل کی قیمت تھی۔ لیکن ابھی بھی حکومت تو پاکستان میں کہتی ہے کہ کافی سستا پیٹرول مل رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ وزیر خود ناظرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے، اور تیل کی قیمت 100% بڑھی ہے۔ کیا کہا وزیر اعظم نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے، یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر۔ ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%۔ انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر۔
بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے 200 روپے لیٹر، پاکستان میں تیل کی قیمت ہے 138 روپے لیٹر۔ یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے۔ جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا۔ وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا وزیر اعظم نے تو انٹرنیشنل کمپیریزن بھی دیا کہ اب بھی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، میں بہت مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے کمپیریزن نہیں کرنی چاہیے۔ میں وزیر اعظم سے معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ سر نہ کریں کمپیریزن۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے عوام بھی سمجھ جائیں۔ وزیر اعظم صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں۔ سمپل سے اگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ بھارت میں اس وقت جو ہے $73 روپیہ $1 کے برابر ہے، ان کا آج کا ایکسچینج ریٹ ہے $73 روپیز پر ڈالر ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی اگر آج $73 روپیہ $1 کے برابر ہوتا تو دونوں میں 1-to-1 کراسپونڈنس ہوتی، یعنی کہ دونوں طرف برابر ایکسچینج ریٹ ہیں۔ ہندوستان میں تیل کی قیمت ان کے روپے کے مطابق 105 روپیہ پر لیٹر ہے۔ تو اگر دونوں کا ایکسچینج ریٹ برابر ہوتا، ہولڈنگ کے جو بھی ٹیکسز وغیرہ ہیں دونوں طرف برابر لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی 105 روپے بکتا۔ لیکن ہمارا آج جو ایکسچینج ریٹ ہے 170 کے قریب ہے، جو ہندوستان سے 2.33 ٹائمز 2.33 ٹائمز جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے۔ تو اگر وہ 105 روپیہ پر لیٹر وہاں پر آج تیل کی قیمت ہے، تو پاکستانی روپے میں وہ 245 روپے پر لیٹر ہے، جس کا وزیر اعظم صاحب 250 کہہ رہے تھے۔ تو یہ کمپیریزن کیا مناسب کمپیریزن ہے؟ یہ تو فرض کر لیں کہ ایکسچینج ریٹ پاکستان کا 170 کے بجائے 270 ہو جائے تو یہ ہندوستان سے 3.7 گنے نیچے چلی جائے گی۔ تو یہی 105 روپیہ جو انڈیا کا روپیہ ہے ایک لیٹر تیل کی قیمت، وہ پاکستان کرنسی میں 389 روپیز ہوگی۔ تو از اٹ اے میننگ فل کمپیریزن؟ بھئی ہم اپنی کرنسی کو نیچے گرائے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کو اپنی گرتی ہوئی کرنسی سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان کی قیمتوں کو۔ بھئی ان کی قیمت جو ہے ان کے ایکسچینج ریٹس کے مطابق دیکھیں۔ پر کیپٹا انکم کا بھی اس پہ فرق پڑتا ہے۔ بھارت میں کیا پر کیپٹا انکم پاکستان سے تقریباً دوگنی ہے؟ وہ مطلب یہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو سمپل اگزامپل دے کے بتایا، ایک کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی وزیر اعظم خود تو اکانومسٹ نہیں ہے نا، ان کو کوئی نہ کوئی دیتا کسی ہوگا۔ نے بنا کر ان کو دیا ہے۔ میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، ڈے ون سے آپ کے بھی پروگرام میں کہا کہ پرائم منسٹر کو ان کے اکنامک ٹیم کے ممبروں نے بہت مس گائیڈ کیا۔ تو یہ ابھی بھی پھر اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ سر نہ کریں کمپیریزن اس قسم کی چیزوں کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جن ملکوں سے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے جو ہے ڈالر بلکہ پرچیزنگ پاور پیرٹی پہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے پرچیزنگ پاور پیرٹی جو فی آمدنی ہے وہ کتنی ہے، پاکستان کی کتنی ہے، انڈیا کے بنگلہ دیش کی کتنی ہے، ان کی پر کیپٹا انکم جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ افورڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں قیمتیں بڑھتی ہیں دنیا میں، لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہو تو آپ کو بوجھ نہیں آتا ہے۔ لیکن سر پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے بلومبرگ کا بھی مثال دی کہ جناب پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور جو اشیاء کی قیمتیں ہیں ان کا کیا کمپیریزن ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے۔ بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں۔ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے۔ انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے۔ ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے۔ امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے، اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، دنیا بھر کے اور بلومبرگ کی مثالیں دیکھیں، پاکستان تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اب بھی سستا ہے۔ دیکھیں اب اپنے ملک کے وزیر اعظم کو میں زیادہ یہ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن صرف میں یہی کہوں گا خلاصہ، ڈونٹ کمپیئر۔
with any other countries. جب بات یہ ہے کہ کیوں نہ کمپیئر کریں؟ وہاں پہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے بقول وزیر اعظم. دیکھیں کموڈٹی کے پرائسز بالکل بڑھی ہیں. کیوں بڑھی ہیں؟ بہت زیادہ سپلائی جو ہے جو چین تھا وہ بریک ہو گیا ہے. شپنگ کے کاسٹ بڑھ گئے ہیں. بالکل بڑھا ہے دنیا میں. لیکن اگر فرض کر لیں کہ آج ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے چند مہینوں پہلے جو تھا 2 مئی کو 152 روپے تھا نا, آج وہی ایکسچینج ریٹ ہمارا اگر رہتا تو آج یہی تیل جو 146 پاکستان میں ہے یہ 100 کے قریب ہوتا, بلکہ اس سے بھی کم ہوتا. تو پھر یہ اتنا ہاہکار نہیں مچتا. تو کس نے تباہی پھیری ہے؟ ایکسچینج ریٹ نے کی ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ جو میں اس کے آپ کے سوال کے جواب میں جو میں کہہ رہا تھا, آپ یقین کریں کہ بہت ٹھیک جاری تھی معیشت. جب یہ 4تھے سال میں داخل ہوئے ہیں, یہ جو بجٹ کو دیکھیں, جو بجٹ پیش کیا پارلیمنٹ میں شوکت طرین صاحب نے, اٹ واز اپریشیٹڈ بائی ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. یہ بڑا ریئر ہے, اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ بڑا ریئر ہے کہ ہر طبقہ جو ہے اس بجٹ کی تعریف کر رہا تھا. اور کتنا اب بیٹ موڈ تھا. کس نے آگ لگا دی گھر میں؟ اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آستین کے سانپ تلاش کریں, وہ آپ کے اندر ہیں جس نے آپ کے گھر میں آگ لگا دی ہے. آج وہی 4-5 مہینے کے بعد آج یہی پرائم منسٹر ان کے جو ان کو زمین پہ لٹا دیا لا کر. کس نے لٹایا ہے؟ یہ تلاش تو کریں. کس کی ذمہ داری ہے ملک میں ایکسچینج ریٹ کی حفاظت کرنا؟ گورنر اسٹیٹ بینک کی ہے. کیا اس نے اپنا کام کیا ہے؟ میرے نزدیک اس نے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو جب کوئی شخص کام ٹھیک نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ یا وہ خود چلا جاتا ہے یا آپ کہتے ہیں کہ خدا حافظ یار میں آئی ول فائنڈ سم. جب آپ 10 پنجاب میں چیف سیکرٹریز تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے آئی جیز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ادھر ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو گورنر اسٹیٹ بینک کیوں نہیں چینج ہو سکتا ہے اگر وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے؟ اگر مارچ میں, آپ تو مئی کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, مارچ میں غالباً ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور اس وقت بھی آپ نے ایک ریڈ فلیگ ریز کیا تھا, اور کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں. ہم اس اکنامک کے ذریعے سے ہم پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو ایک ایسا ادارہ بنا دیں گے جو پاکستان کے آئین اور قانون سے آزاد ہو جائے گا. یعنی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جائے گا ایک ادارہ. گورنر اسٹیٹ بینک جو ہوگا وہ فائنینشیل وائسرائے ہوگا, جیسے اس زمانے میں برطانیہ کے زمانے میں ایک وائسرائے ہوتا تھا, لارڈ, تو یہ ہمارے لارڈ رضا باکر ہو جائیں گے. جی, آپ نے تو اس وقت بھی یہ وزیر اعظم کو بتایا تھا, انہوں نے کچھ خاص توجہ نہیں دی اس پہ, تو وزیر اعظم خوش ہوں گے ان کی کارکردگی سے. اب کیا کہ جائے, آج وہی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ابھی چل رہے ہیں, اس میں یہ چند سور پوائنٹ میں سے ایک یہ پوائنٹ بھی ہے, اکانومی آف دا اسٹیٹ بینک ہے. آج وہی چیز گھوم کے آ رہی ہے یہاں پر, اور ہم فروخ رسیم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں ان کو کہ یہ اس قسم کے اختیارات پاکستان کے آئین سے متصادم ہے. تو یہ تو اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس کی ڈیزائن کچھ اور ہے. دیکھیں یہ کبھی ڈیزائن تو نہیں, انٹرسٹ ریٹ 13% پہ لے کے گئے تھے اور کافی سارا پیسہ پاکستان میں آیا بھی تھا. اور اس وقت جب میں نے سوال کیا تھا, بلکہ محمد زبیر خان صاحب انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا جس کو ایک ہاٹ منی کہا جاتا ہے. وہ ہاٹ منی کیا تھی, اس حوالے سے کیا بات کی گئی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. اب اس کو ہاٹ منی کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی بھی قسم کی ممانعت قدغن نہیں ہے کہ جس دن وہ چاہے وہ ایک بجلی کی جھلک میں یہ پیسہ باہر چلے, یہ ہیج فنڈز کے یہ ڈیجیٹلی باہر نکل سکتا ہے. جی ناظرین, یہ تھا جنوری 2020 اور مارچ 2021 میں ڈاکٹر اشفاق صاحب نے کیا کہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ہاٹ منی جس میں بلینز آئے گئے اور لوگوں نے منافع کمایا, اور اپوزیشن کہتی ہے اس کی تحقیقات ہوں گی, تو پھر رضا باکر کے خلاف آئندہ تحقیقات نہیں ہو سکیں گی. اس امینڈمنٹ کے بعد یہ نیب اور ایف آئی اے کسی بھی معاملات میں اگر کوئی مالی ہو جو بھی ہے جس طریقے سے, یہ ملک کے وزیر اعظم کو تو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے, لیکن گورنر اسٹیٹ بینک, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے جو سینئر ایگزیکٹو ہیں ان پہ ہاتھ بھی نہیں, ان کو بلا بھی نہیں سکتا, ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے. جی, تو یہ قانون میں پروٹیکشن بھی دے دی گئی, تو یہ اتنا پیسہ لے کے تو آئے تھے, وہ چلا گیا واپس ہاٹ منی جس کو کہتے تھے, وہ نکل گیا تھا. بالکل ہے, اسی لیے تو ہاٹ کہلاتا ہے نا.
دیکھیں یہ کس تو اب لیے ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. اب ہم اور روشن پاکستان کی طرف سے پیسہ لا رہے ہیں اسی کو. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جس میں تقریباً ایک واردات یہ ہوگی ہاٹ منی کی, تو یہ دوسری واردات ہو رہی ہے انٹرسٹ ریٹ جتنے ہائی ہیں. مور اور لیس اسی ٹائپ ہی کا ہی ہے, لیکن جس طریقے سے ہم بڑے ایکسپینسو طریقے سے بورو کر رہے ہیں, اگر ہم نے 7% انٹرسٹ ریٹ دے کر بورو ہی کرنا تھا, اور یہ بھی جس وقت کو جو بھی چاہے پاکستانی لے کے جا بھی سکتا ہے یہ پیسہ, تو ہم تو اس سے کم پہ ہم بانڈ فلوٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پیسہ ریز کر لیں. ایک ہفتے میں ہمیں پیسہ مل جاتا ہے. تو وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک بھی ایک ہی پیج پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, ایک ہی پالیسیز پرسو کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ وزارت خزانہ تو یہ کہے گا بھی یہ تو ایکسچینج ریٹ ہے, یہ تو گورنر صاحب کا ہے, سینٹرل بینک کا ہے, وہ اٹانومی ہے ان کے در, وہ جو مرضی کر لیں. لیکن ہم جیسے ترقی پذیر ملک میں اس طریقے سے کمپارٹمنٹلائز پالیسی نہیں ہوتی ہے, ہم مل کر کام کرتے ہیں. اس میں ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا تھا, مانیٹری پالیسی فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ, اس کو بھی ختم کرنے کا تھا کہ اس کو بھی ختم کر دو تاکہ یہ بالکل بیٹھے ہی نہ اس میں. تو میں اگر مجھ سے کہے کہ آپ اس میں چلیں, یہ تو نہیں ہے, لیکن کیا اس میں گنجائش ہے بہتر کرنے کے لیے؟ بالکل گنجائش ہے, لیکن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے. کسی پاکستان میں کسی بھی وزارت خزانہ میں کہہ لیں, یہ کسی نے اس چیز کو ایگزامن نہیں کیا ہے کہ ہم جس سینٹرل بینک کو انڈیپینڈنس یا اٹانومس دینے جا رہے ہیں وہ کتنا اٹانومس ہے. اگر پاکستان کو آپ کمپیئر کریں اس ریجن میں, ایشین میں اور لیٹن امریکن کنٹریز میں, پاکستان جو ہے is far independent than the Bank of Thailand. It is more or less close to as independent as Bank Negara Malaysia. ملیشیا کے سینٹرل بینک کے برابر ہیں. ہم بینک آف جاپان سے کم ہیں, ہم بینک آف ارجنٹینا سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو کس چیز کی ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے, کیا اس کو ہم بینک آف جاپان بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ڈیزائن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ایک طریقے سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, بالکل صحیح کہا تھا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جس کو 22 کروڑ عوام نے الیکٹ کیا ہوا ہو, اس کی مانیٹری پالیسی پہ یا حکومت کی پالیسی پہ اس کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوگا. وہ اسٹیٹ بینک کو کہہ نہیں سکتا ہے, اسٹیٹ بینک اس کو جواب دہ نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک کس کا جواب دہ ہوگا؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک گورنر جو ہے ڈائریکٹ آئی ایم ایف کو رپورٹ کر رہا ہوگا, ناٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ کس قسم کی چیزیں ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو اس وقت میں نے نہیں دیکھا کہ کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک ایشو پہ اتنا کوہرام مچا ہو پاکستان میں. اور اسی وجہ سے حفیظ شیخ کی نوکری گئی, کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نے, لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کی ٹیم آپ کو مس گائیڈ کرتی ہے. آپ نے تو نہ مجھے مس گائیڈ کیا, پوری کیبنٹ کو مس گائیڈ کیا. وہ حفیظ شیخ نے آگے 5 منٹ میں دھڑ سے اس کو پاس کرا دیا. اس کی ٹائمنگ دیکھیں, اگر الٹیریئر موٹیو اس کے پیچھے نہیں ہے تو اس کی ٹائمنگ دیکھیں. جب وہ کیبنٹ پہ لے کر گئے تھے, جب یہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, وہ پوری کابینہ جو ہے سینٹ کے الیکشن کی طرف لگی ہوئی تھی, اور یہ حفیظ شیخ لے کر آ گیا, کیونکہ اس کا رزلٹ آ چکا تھا, وہ الیکشن ہار چکا تھا, تو اس کا تو فیوچر انسرٹن تھا. تو جو لوگ تھے اس کے پیچھے, انہوں نے کہا کہ اس کے جانے سے پہلے کروا لو, پتہ نہیں کب کوئی چلا جائے. وہ لے کر گئے, سمری سرکولیٹ کیا اور وہیں سے اٹھا لیا 5 منٹ میں. پرائم منسٹر سے کہا, سر ہم انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یار واٹ از انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس؟ کیا پاکستان کو بینک آف جاپان بنا رہے ہو؟ کیا پاکستان کو فیڈرل ریزرو سسٹم بنا رہے ہو؟ پھر کہا کہ جی ان کو پاکستان پرائم منسٹر کی کمزوری کا تھا اندازہ, مہنگائی. انہوں نے کہا کہ سر اگر انڈیپینڈنس ہو جائے گا سینٹرل بینک تو مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ ان کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر کی کمزوری ہے. وہ 5 منٹ میں ہو گیا. جب ہاہاکار مچا تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ صرف مجھے مس گائیڈ کیا, کیبنٹ کو مس گائیڈ کیا. استعفیٰ لیا گیا حفیظ شیخ صاحب. بالکل. کیا وہ استعفیٰ دے کے جانے والے تھے؟ ہیلی کاپٹر سے اترے ہوئے لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. اب وہ پاکستان میں ہیں یا باہر چلے گئے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ہیں یا ناظرین نہیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب سے پوچھیں گے
کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات لے رہی ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ اور شوکت ترین صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو 70 سالہ پالیسیز ریورس کریں گے، اور جو بڑی بڑی کارپوریشن جو بلینز کے پروفٹس بنا رہی ہیں اب عام آدمی کی بہتری ہوگی، تو یہ پالیسیز میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی دعویٰ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اقدامات لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا ایس پی آئی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہوا اور اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ نہیں، وہ آج میں نے اخبار میں تو ضرور دیکھا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 نومبر سے کہ وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے یہ ویکلی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں اور کنزیومر پرائس انڈیکس میں فرق ہے. یہ جو ہے سینسٹیو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی 52-53 آئٹمز ہیں، اور یہ وہ آئٹمز ہیں جو ڈے ٹو ڈے ڈیلی نیسیسٹیز کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو مانیٹر اس لیے بھی کیا جاتا ہے پالیسی پرپس کے لیے بھی کہ چونکہ ہر ہفتے آ رہا ہے، تاکہ اگر کسی کے ٹرینڈ بڑھ رہا ہو، کسی کے پرائسز بڑھ رہی ہے تو آپ امیڈیٹلی آپ ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ اس پرپس کے لیے رکھا گیا تھا کہ آؤٹ آف مور دین کلوز ٹو 500 آئٹمس جو کنزیومر پرائس انڈیکس میں ہیں، اس میں سے 10% آپ سمجھ لیں کہ سینسٹیو پرائس میں ہے، تاکہ حکومت نظر رکھ سکے. اس میں دالیں ہیں، چینی ہے، آٹا ہے. جیسے بھی چینی کی قیمت بڑھی تو حکومت نے کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اور ہفتے بعد حکومت کو پتہ لگ گیا اس سے کہ لگ جائے گا نا کہ مارکیٹ میں جب آنے لگے. کیا ہوگا؟ اب بتایا گیا ہے کہ جو اخبار کے ذریعے سے میں نے دیکھا اور کنفرم بھی کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حکومت نے 2 نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر جو ہے ویکلی وہ ہم ریلیز نہیں کریں گے، کیونکہ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے، فلاں جگہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم بھی نہیں کریں گے. تو اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی؟ نہیں، مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہوگی، لیکن خطرے کو دیکھ کے، بلی کو دیکھ کے کمپیوٹر آنکھیں بند کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہی ہے کچھ. لیکن میں شوکت ترین صاحب سے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور جب سے وہ وزیر خزانہ بنے ہیں میں نے کبھی ان کو کسی چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے تھے. میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ فیصلے کو پہ نظر ثانی کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے حکومت اننیسیسری پریشر میں آ جائے گی. آپ جب چیزوں کو چھپانا شروع کرتے ہیں نا تو پھر لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھنے لگتے ہیں. بھئی کیوں ریلیز نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ نمبر کو فج کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اننیسیسریلی جو ہے وہ آپ شک کو جنم دینے لگتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو اتنا ہی بہتر ہوتی ہے پالیسی میکنگ میں بھی، اور حکومت بھی. جیسے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، اور پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، تو وہ ریاکشن نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ بڑھے گی بھائی، اور کیوں بڑھے گی وہ ریزن بھی بتا دیا. مزید بھی بڑھے گی؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں بڑھے گی، بڑھ سکتی ہے. ہوگا کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا بھی، میں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم نے جو ریونیو اکٹھا کرنا ہے وہاں سے 600 ارب 10 سے 11 روپے ایکسپیکٹڈ ہے یا 6-7 روپے پہ بات بن جائے گی؟ آئی نو، یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا عوام پہ پاس کرنا چاہتی ہے اور کتنا وہ ریونیو میں ہٹ لینا چاہتی ہے. تو یہ فری لنچ تو نہیں ہوگا حکومت کے لیے. اگر آئی ایم ایف تو کہہ رہی ہے 600 ارب روپے پی ڈی ایل پیٹرولیم میرے خیال میں جو نہیں، وہ تو ہم نے بجٹ پہ خود ہی رکھا ہوا تھا نا 600 بلین. تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اس کو وہ 600 بلین جو آپ نے رکھا ہے اس کو حاصل کریں. اس کے لیے تو ہم نے پیچھے جو پی ڈی ایل کو جو ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو ہم نے بہت کم کر دیا تھا کہ حکومت پاس آن نہیں کرنا چاہ رہی تھی. وہ 3 روپیہ 28 پیسے یا 3 روپیہ 30 پیسے پہ ہم لے آئے تھے کہ کم سے کم اس میں سے ریونیو حاصل کیا جائے. لیکن اب چونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کریں تو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم 600 تو نہیں اکٹھا کر سکتے، لیکن ہم کچھ کم کر لیں گے اس سے، اور یہ 3 روپیہ ہم ابھی لگا رہے ہیں چلے ہم اس کو بڑھائیں گے. تو وہ 2 قدم وہ نیچے کی طرف آئے، 2 قدم ہم اوپر گئے، تو کہیں پر یہ طے ہو گیا ہے. تو اس لیے یعنی 20 کی بجائے 8-10 روپے ٹوٹل پہ بات بن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو جائے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پہ. اچھا، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے بھی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس میں ایک بڑے پتے کی بات کی ان کے مطابق
کہ جناب یہ روپی کی ڈی ویلیویشن جو ایکسچینج ریٹ وغیرہ ہے اس سے انفلیشن کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ انڈر 17 قسم کے لوگ آ گئے ہیں ابھی. ٹیسٹ کھلاڑی تو یہ لوگ نہیں ہیں. یہ انڈر 17 بھی میں کہوں گا تو وہ بھی انڈر 17 کی بھی بے عزتی ہے. مطلب مجھے حیرانی ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور یہ آئی ایم ایف ایسے ادارے سے آئے. آئی ایم ایف کو آپ کو بتاؤں از اے گریٹ انسٹیٹیوشن، ہائیلی پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے یہ. لیکن اگر اس قسم ان کے لوگ اس قسم کے اگر بیانات دیں تو ان پہ کم ریفلیکشن ہے، اس ادارے پہ زیادہ ریفلیکشن ہوتی ہے جہاں سے جنہوں نے ان کو ہائر کیا تھا اور جہاں سے یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف آئے تھے. یہ سب اممیچور ہیں، بچے ہیں سب. جب سینٹ میں پوچھ پاچھ لیا تو یہ گھبرا گئے ہوں گے. یہ میرا یہ ہے، یہ گھبرا گئے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور وہ سب چڑھ دوڑے اس کے اوپر میں. بھائی پاکستانی قوم اتنی جاہل قوم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ہماری لٹریسی ریٹ ہے بہت ہائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اب سمجھتے ہیں. اگر آپ جیسے گورنر صاحب پہ پوری قوم ٹوٹ پڑی، اسی طریقے سے سینیٹر تمام حضرات جو ہیں وہ اس پہ ٹوٹ پڑے تھے. یہ بیچارہ گھبرا گیا، بچہ سا ہے یہ. تو اب اگر بچوں کو آپ اتنے اہم پوزیشن پہ لگا دیں گے تو یہی ہوگا حشر جو پاکستان کا آج ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد کریں گے اکانومسٹ. بلکہ اگر عدیل راجہ صاحب دا اکانومسٹ نارملسی انڈیکس اگر دکھا سکیں تو ناظرین آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جو سر فہرست ہیں، اور یہ ہے کرونا وائرس کے خلاف، کرونا وبا کے خلاف جو NCOC نے اقدامات لیے. اس میں کیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی آئی، کس نے کیا کردار کیا اور ون پیج کا اس سے کیا تعلق ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کرونا کی ہینڈلنگ میں NCOC کی عالمی پذیرائی ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی وہ بھی ISPR نے بنائی تھی، اور اس حوالے سے میجر بابر افتخار کو اور ان کی ٹیم کو خاص کریڈٹ جاتا ہے. اس حوالے سے جو مختلف NCOC کے حوالے سے تعریفیں آئی ہیں، میں چند آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. اور کمیونیکیشن اور ڈیٹا سسٹم کی بہترین مینجمنٹ کی گئی جس کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی، جسے سرخیوں میں جگہ ملتی رہی. ورلڈ اکنامک فورم نے کرونا کے خلاف مؤثر حکمت عملی اپنانے پر پاکستان اور NCOC کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو مستقبل میں وباؤں سے لڑنے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی سے سیکھنا چاہیے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے پاکستان اور NCOC کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے خلاف اپنے ہیلتھ ورکر سے بہترین کام لیا. دی اکانومسٹ کے ورلڈ نارملسی انڈیکس کے مطابق پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جس میں NCOC کی مؤثر حکمت عملی اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی مؤثر آگاہی مہم کے باعث کرونا کیسز میں نہ صرف کمی آئی بلکہ کرونا SOPs میں بھی دیگر ممالک کی نسبت زیادہ نرمی کر دی گئی ہے. تو دنیا کے لیے یہ ماڈل ہم نے پیش کیا، اور یہ وہ ماڈل تھا جس کو کہ 1 پیج کا عملی مظاہرہ کہا جاتا ہے. تو باقی گورننس میں یہ 1 پیج کیوں نہیں ڈیلیور کر سکا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی تعریف کی جائے یہ کم ہے اس میں. اور جس طریقے سے ہم نے مینیج کیا اپنے ویکسینیشن کو اور اس کے لیے کمپین چلائی گئی ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے پاکستان. دنیا کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو بہترین کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے جس کو ہم موٹر وے پولیس بھی کہتے ہیں، بہترین کام کر رہا ہے. اگر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.